مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، خودکشی کرنے والے کے جنازے میں علماء کا شامل نہ ہونا کیسا عمل ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ خودکشی کرنے والے کے جنازے میں علماء کا شامل نہ ہونا بڑا اچھا عمل ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ علماء ائمہ جو امام حضرات ہیں، جو علاقے کے بڑے بڑے عالم ہیں، ایسے لوگوں کے جنازے میں شریک نہ ہو، ان کے لیے حکم یہی، کیونکہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ خودکشی یعنی سوسائڈ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے خودکشی کی، قیامت تک اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ جو انسان جس طرح خودکشی کرے، کہ انسان زہر کھا کے خودکشی کر لے، پھندے پہ لٹک جائے، یا کوئی انسان کود جائے، تو قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلسلہ چلتا رہے گا مرنے کے بعد، کہ اس کی روح لوٹ کے آئے گی، اس جان میں جان آئے گی، اور انسان زندہ ہوگا، اور پھر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس قدر سخت وعید ہے، شدید وعید۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، زندگی یہی نہیں ہے۔ آپ کو کہیں کامیابی ملی، کہیں نہ ملی، کامیابی ملی تو اچھی بات ہو، کہیں ناکامی ملی تو آپ اس کو ناکامی کو یہ سمجھنے کہ زندگی میری ختم ہو گئی، یہ سراسر بیوقوفی والی بات ہے۔ اگر آپ کو کسی کام میں یا کسی مقصد میں، کسی مشن میں کامیابی نہیں ملی، تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ میری زندگی ختم ہو گئی۔ زندگی آپ کی باقی ہے۔ جب آپ کی موت آئے گی، قدرتی موت، وہ اس موت کا انتظار کریں، نہ کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو ختم کر لینا۔ اسی بنا پر یہ اللہ کا عذاب ہے اس شخص کے لیے، کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس پر عمل پر گناہ بھی ہے، لیکن کہتے چلو ہم وہاں برداشت کر لیں گے۔ دنیا کی تکلیف انسان برداشت نہیں کر رہا، جبھی تو انسان خودکشی کر رہا ہے۔ اگر دنیا کی تکلیف برداشت کر لے تو خودکشی کیوں کرے گا، سوسائڈ کیوں کرے گا؟ دنیا کی تکلیف، دنیا میں راحت کے لیے، دنیا کی پریشانی سے گھبرا کر کے، دنیا کے جھمیلوں سے، الجھنوں سے گھبرا کر کے، یا گھریلو ٹینشن، گھریلو الجھنوں سے، میاں بیوی کا آپس کی لڑائیاں ہوتی، اختلافات ہوتے ہیں، اور کوئی ایک فریق چاہے شوہر یا بیوی ہو، خودکشی کر لیتے۔ یہ نہیں سوچتے خودکشی کرنے سے کتنا نقصان ہے۔ اخروی اعتبار سے انسان ہمیشہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، اور سب سے بڑی اس کے لیے نحوست کی بات یہ ہے کہ اس کے جنازے میں کوئی شریک نہیں، اس کے نہ محلے کے امام، نہ شہر کے امام، نہ بڑے بڑے علماء۔ حالانکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جنازے کی نماز بڑے بڑے عالم پڑھائے، امام شریک ہو، اور ائمہ کے لیے، علماء کے لیے حکم یہی ہے کہ ایسے شخص کی جنازے کی نماز میں شریک نہ ہو۔ یہ ان کا اچھا عمل ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جب وہ جنازے میں وہ شریک نہ ہوں گے امام صاحب، تو بھی نماز کون پڑھائے گا؟ تو نماز عام آدمی پڑھا دے، کوئی بھی پڑھا دے نماز، ہر آدمی۔ نماز جنازے کی نماز میں کیا ہے؟ 4 تکبیر تو ہے، 4 تکبیر ہر آدمی کہہ لے گا، اللہ اکبر 4 مرتبہ کہہ لے گا، ثنا ہے، باقی دعا وغیرہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ مستحبات کی قبیل سے پڑھ لے تو اچھی بات۔ 4 تکبیر فرض ہے، اور اس کے بعد جنازے کی نماز ہو جائے گی۔ تو کوئی عام آدمی پڑھا لے۔ علماء کا اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے جنازے میں شریک نہ ہو تو وہ اچھا عمل کر رہے ہیں۔